لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک عظیم الشان میں کہ ہم بندوں کو اس دنیا کے اندر ان کی نافرمانی کی وجہ سے ایک عذاب مسلط کرتے ہیں، اور وہ عذاب آخرت کے عذاب سے چھوٹا ہوتا ہے، یعنی آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم ان کو دنیا میں ان پر عذاب مسلط کرتے ہیں، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وہ اس لیے مسلط کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اپنی زندگی کے جو طرز ہے اس پر وہ غور کر کے اس سے رجوع کر لیں اور اللہ کی طرف آ جائیں، توبہ کر لیں، تو پھر تو یہ عذاب ان کے لیے تازیانہ بن جائے گا اور ان کے لیے آخرت میں عذاب سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن اگر توبہ نہ کی انہوں نے تو وہ دنیا میں بھی چھوٹا عذاب ان کو دیا جائے گا، اور پھر آخرت میں بڑا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ تو ایک قوم ایسی ہوئی ہے کہ جنہوں نے عذاب کو دیکھ کر توبہ کر لی تھی، اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم جو ہو توبہ کر لو ورنہ اللہ کا عذاب مسلط ہوگا۔ تو عذاب کے بارے میں بتا دیا گیا، پیشن گوئی کر دی گئی کہ عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کے بستی سے نکل گئے، انتظار نہیں کیا وحی کا کہ عذاب کب آئے گا، کب آپ نے ان کو کہنا ہے کہ اب عذاب آ رہا ہے، اور کہہ کر تم نے نکل جانا ہے بستی سے، جیسے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام نکلے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فرشتے آئے اور ان کو حکم دیا، اللہ کا سنایا حکم کہ آپ بس اب صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ جائیں، تو بستی چھوڑ گئے، عذاب آ گیا پیچھے سے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام پہلے ہی نکل گئے، اعلان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی وحی نہیں آئی تھی، لیکن قوم سے ناراض ہو کے نکل گئے، اور کشتی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، سمندر میں طوفان آ گیا اور قرہ ان کے نام نکلا، اور ان کو جو ہے دریا میں سمندر میں پھینک دیا گیا کشتی کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے۔ مختصر عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، ویل مچھلی ہوگی، ایک وقت ویل مچھلی بڑی مچھلی ہے جس کے اندر پورا انسان بڑے آرام سے اندر جا کے بیٹھ سکتا ہے، بڑی ساری مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ رہے ہیں آیت کریمہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ آیت کریمہ پڑھنے کی برکت سے، یعنی اگر وہ ہمیں نہ پکارتے تو پھر قیامت تک اسی مچھلی میں رہتے ہیں۔ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ وہ ویل مچھلی جو ہے نا قیامت تک زندہ شاید ابھی بھی ہو، یہ آیت بتا رہی ہے قیامت تک زندہ رہتے، اسی کے اندر رہتے مچھلی کے پیٹ، ہو سکتا ہے وہ مچھلی ابھی بھی زندہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیچھے سے قوم نے تو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرما دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، کہ ہم نے نجات عطا فرما دی ان کو غم سے، اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات عطا فرماتے ہیں، جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے غم کو دور کرتا ہے جو کوئی یہ پڑھتا ہے یہ آیت کریمہ۔ اللہ نے نجات عطا فرما دی، نکال دیا مچھلی سے اور کنارے پہ ڈال دیا۔ بہرحال قصہ سنانا تو مقصود نہیں، بات کرنی ہے لاس اینجلس کی آگ کی، تو تمہید لمبی ہو گئی تو بات پھر زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ قوم نے دیکھا عذاب کو، دیکھا تو اس قوم نے توبہ کر لی، وہ سب اپنے بچوں کو لے کر جانوروں کو لے کر باہر نکل آئے، عذاب کو دیکھ کے توبہ کرنے لگے، معافی مانگ لی اللہ سے، کلمہ حضرت یونس علیہ السلام کا پڑھنے لگے، اور اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے، بعضی قومیں اسے تنبیہ حاصل کر لیتی ہیں، بعضی قومیں تنبیہ حاصل نہیں کرتی بلکہ اکثر نہیں کرتی، پھر ان کے اوپر بڑا عذاب آتا ہے دنیا میں ہلاک کر دینے والا، اور پھر آخرت میں بڑا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو آگ لگی ہے یہ لاس اینجلس میں، کیلیفورنیا کی یہ ریاست ہے، یہ ایک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ ایک آگ نکلی تھی 6 صدی ہجری میں، اس کو نار حجاز کہتے ہیں، حدیث شریف میں اس کی پیشن گوئی ہے، قیامت کی علامات میں سے وہ فتنہ تاتار سے 1 سال پہلے نکلی تھی، اور حدیث شریف میں جو علامات بتائی گئی تھی
من و عن وہ علامات اس آگ کے اندر پائی جاتی تھی کہ وہ آگ نکلی اور بڑے پیمانے پہ تھی، پتھروں تک کو اس نے پگھلا دیا. اور اس حدیث شریف میں جس کے الفاظ ہی ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بصرہ میں اس آگ کے اندر اونٹوں کی گردنیں نظر آئیں گی. لوگوں نے دیکھا کہ رات کے وقت روشنی اتنی ہوئی کہ بصرہ میں لوگوں نے اس کے اندر یعنی آگ کی اونٹوں کی گردنیں، آگ کی گردنیں اس کے اندر نظر آئیں لوگوں، اونٹوں کی مانند بڑے بڑے جیسے کہ اونٹوں، ان کی گردنیں ان کو نظر آئی. وہ آگ 1 مہینہ تک جلتی رہی، کوئی نہیں بجھا سکا اس کو. اور وہ مدینہ منورہ سے باہر آ کر وہاں ایک پتھر تھا، ایک حرم مدینہ کی حد جہاں پہ شروع ہوتی ہے یا جہاں پہ ختم ہوتی ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑا پتھر تھا. اس پتھر کے اس سائیڈ پر تو آگ تھی اور اس سائیڈ پر کوئی آگ نہیں. پتھر ادھر سے ٹھنڈا ادھر سے جل گیا، ادھر ٹھنڈی ہوائیں حرم مدینہ میں اور ادھر آگ. تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں پہ آگ آ کر بجھ گئی. وہ جگہ ہم نے بھی دیکھی اور وہ راکھ بھی ہم نے وہاں پہ دیکھی. اور پتھر بھی ہمیں دکھانے والے نے دکھایا کہ دیکھیں یہ پتھر تھا، اس کے اس طرف کا حصہ جلا ہوا اور اس طرف کا صحیح سالم. تو ایک آگ اس وقت نکلی تھی، 1 مہینہ تک لگی تھی وہ آگ. اور اب یہ بھی دیکھ لیں آپ، اللہ اکبر کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 مخلوق کو مسلط کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی 4 طاقتور ترین مخلوقات ہیں، طاقتور ترین مخلوقات. نمبر 1 پہاڑ سے طاقتور لوہے سے طاقتور آگ سے طاقتور ہوا. اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق میں جو ہمارے لیے ہے، یہ مخلوق اس نظام میں سب سے طاقتور ہوا ہے. سب سے طاقتور ہوا ہے. اس لیے جس ملک کے پاس ہوائی طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ غالب رہتی ہے اس کی فوج. اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ طاقت پھینک کر مارنے میں ہے. یعنی اس حدیث میں میزائل ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ ہے. جس کے پاس میزائل ٹیکنالوجی زیادہ طاقتور ہوگی وہ ملک طاقتور ہوگا. اور فضائی طاقت، اللہ تعالیٰ نے آگ لگائی اور ہوا چلائی. یہ 2 طاقتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسلط کی. آگ لگائی پھر ہوا چلائی اور اس ہوا نے آگ کو بھڑکایا اور آگ کے بگولے بن کر وہاں پہ چل رہے ہیں. وادیوں کو پگھلا دیا، مکانوں کو جلا دیا، مالی نقصان زیادہ ہوا. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قدرت ہماری مدد کرے. آگ تم لگاتے ہو، دنیا بھر کے اندر آگ لگانے کے نا یہ ماہر ہیں. یہ عراق پر بھی قبضہ کیا انہوں نے، تو عراق پہ انہوں نے جنگلات میں آگ لگائی، جلایا. اب بجھا کر دکھاؤ. کہتے ہیں ہماری طاقت، ہم بڑے طاقتور ہیں اور اب لالے پڑ گئے ہیں، بجھانے والے خطرے میں ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فائر فائٹر جو ہیں وہ خطرے میں ہیں، ان کو نہ کہیں آگ لگ جائے. اب بجھاؤ. اللہ تعالیٰ جب اپنی طاقت دکھاتا ہے نا، زمین کو ہلا دے، زلزلہ لے آئے، کچھ نہیں کر سکتے. آگ لگا دے تو بجھا نہیں سکتے، ہوا چلا دے تو روک نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ شانہ، یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتقام ہے، انتقام تو وہ لیتا ہے، ظالم سے انتقام لیتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن اس میں بڑی تفصیل ہے کہ جو ہمارے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے. کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کفار مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑیں گے اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، جیسے دسترخوان پہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ بھی تم بھی کھانا کھا لو، لوٹو مسلمانوں کو، مارو ان کو جیسا چاہو. ایک وقت ایسا آئے گا. تو عرض کیا کہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن امت کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. پوچھا کہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ حب الدنیا اور کراہت الموت، دنیا کی محبت اور کراہت الموت، موت سے نفرت یہ پیدا ہو جائے گی مسلمانوں کے اندر. یہ چیز پیدا ہو گئی تو آج مسلمان مغلوب ہو گیا. آیا کس لیے تھا؟ اس کو پیدا اللہ نے کس لیے کیا تھا؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. بہترین امت اللہ نے اس کو فرمایا اور اس کو کام سونپا اللہ نے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہیں عن المنکر کرتے ہو. ساری امتوں میں خیر الامم بنایا اللہ نے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے امت محمدیہ، اگر تم اس آیت کا مصداق بننا چاہتے ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو پھر اس شرط کو پورا کرو جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لگائی ہے. اور وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم ہے
کہ جب ظلم عام ہو جائے اور ظالم کو روکنے والا کوئی نہ ہو، کوئی اس کو روکے نہ، روکنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی نہ روکے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھو گے تو تم پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا اللہ تعالیٰ، دعائیں تمہاری قبول نہیں ہوں گی۔ یہ کام چھوڑا، یہ ام الحسنات ہے، نیکیوں کی ماں ہے۔ دیکھیے جب فیکٹریاں کام کرنا چھوڑ دیں نا تو کپڑا بنانے والی فیکٹریاں جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں، بند ہو جائیں، تو آہستہ آہستہ مارکیٹ سے کپڑا شارٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح تبلیغ کا کام جب چھوٹ جائے امت سے تو پھر دین مٹ جائے گا۔ امت کا جو بہت بڑا جرم ہے وہ یہ ہے کہ امت نے اس تبلیغ کے کام کو چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے دشمن کو اللہ نے ان پہ مسلط کیا ہے اور یہ ذلت کی پستیوں میں چلی گئی امت۔ تو آج مسلمان جو ہے وہ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، جو میرے ذمہ کام تھا میں نے کیا نہیں کیا۔ معاشرے کے اندر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہوتی ہے نا، یہ نہیں کہ یہ جو لاس اینجلس پہ جو آگ ہے کہ یہ کوئی مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے کام ہے ہی نہیں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے تو اعمال ہوتے ہیں مسلمانوں کے، لیکن مسلمانوں کے کام ان جیسے ہی ہیں، ان جیسے بھی بلکہ کیا ہیں، انہوں نے بہت سارے کام تو ہم سے لے لیے ہیں۔ اکثریت ان کی جھوٹ نہیں بولے گی، اکثریت ان کی دھوکہ نہیں دے گی، اور یہ دو کام ایسے ہیں جس میں حدیث شریف میں آیا کہ مسلمان بہت سارے گناہ کر سکتا ہے لیکن یہ دو کام نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا اور دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مسلمان وہ بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ہماری سیاست کے اندر بھی جھوٹ، ہماری وکالت کے اندر بھی جھوٹ، ہمارے کاروبار کے اندر بھی جھوٹ، چھوٹا چھوٹا بچہ بھی جھوٹ بولنا سیکھ جاتا ہے گھروں کے اندر، ہر جگہ جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ چل رہا ہے، دھوکہ دہی، دھوکہ ہے کہ نہیں؟ کون سی چیز ہمارے پاس ہماری اپنی ہے؟ جب مسلمان غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ وہ انہی میں سے ہے۔ جب مسلمان اپنا لباس غیر مسلموں والا اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے ہٹ جاتی ہے۔ تو ہمارے کام تو سارے ذلت کی پستیوں میں جانے والے ہیں۔ مدد تو آتی ہے اعمال کے ذریعے سے، اور اعمال جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظلم کرتا تھا فرعون، طاقت نہیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں بنی اسرائیل کے پاس، طاقت نہیں تھی۔ تو طاقت کیا چیز تھی؟ دعا کا ہتھیار، اعمال کا ہتھیار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ تم نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر اللہ نے مدد کی، فرعونیوں کے اوپر مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، جوؤں کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب ان پر اس طرح کے مسلط ہوتے چلے گئے۔ کیوں؟ جو بنی اسرائیل تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا، اللہ نے ان کی مدد کی۔ تو آج اگر اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو اعمال کے ذریعے سے مدد آئے گی۔ کام تو ہم الٹے سیدھے کریں اور کہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور یہ سارے جہنم رسید ہوں گے، ان کے اوپر عذاب آ جائے، سارا امریکہ جل کے راکھ ہو جائے۔ چاہت ہماری اس طرح کی ہوتی ہے، اپنے کاموں کو ہم ٹھیک نہیں کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں، اور توبہ امت نہ کرے تو اس کے بڑے خطرناک نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ مزید نہ دشمن مسلط ہو جائے اگر یہ رجوع نہ کرے گی تو امت۔ ایک پہلو تو یہ ہے جو آگ کے بارے میں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے اوپر اس طرح کے حالات آتے ہیں، وہ تو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کوئنی نظام ہے، لیکن ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ جی ہاں ملتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مکہ والوں پر قحط نازل ہوا، اور کتنے سال لکھا ہے کتابوں میں کہ ان کے اوپر قحط ہوا، بارش بند ہو گئی اور گرد و غبار اڑی۔ اس لیے یہ جو سورہ دخان کی جو پہلی آیات ہیں نا، جس میں اللہ تعالیٰ شانہ نے دھوئیں کا ذکر فرمایا، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ عذاب ہے جس کو اللہ نے دھواں کا عذاب فرمایا کہ یہ عذاب علیم ہے، یہ اہل مکہ کے اوپر آیا۔ وہ ان کو دھواں نظر آتا تھا ہر طرف۔ گو کہ اس کی تفسیر دوسری بھی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت سے پہلے یہ دھواں آسمان سے آئے گا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ وہ دھواں ہے جو اہل مکہ کے اوپر آیا تھا۔ تو اس تفسیر کے مطابق اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اس کو عذاب سمجھتے تھے۔ تو اہل مکہ کے اوپر وہ گرد و غبار والا اور قحط والا جو عذاب آیا وہ عذاب ہی تھا۔ اس لیے
لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہے یہ عذاب ہی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن ان اہل مکہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا برتاؤ تھا؟ آپ نے ان کو خطیر رقم بھیجی، رشتہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے کہ صلہ رحمی کی، اور اس کا اچھا اثر ہوا۔ اس کو اخلاقیات کہتے ہیں، یہ ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو تکلیف میں دیکھو بھائی، بیماری بھی تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، پھر عیادت کیوں کرتے ہیں؟ بڑی آسان سی مثال ہے، بھی میں بیمار ہو گیا، میں اپنے اعمال کی وجہ سے ہوا، تو عیادت کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور تسلی دے رہے ہیں۔ فرمایا تم یہ کہہ دو گے نا کہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ صحت دے دے گا، عافیت ہو جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی، اگر تم یہ بول دو گے نا، اس سے کیا ہوگا؟ جو تقدیر میں لکھا وہ تو ٹلے گا نہیں، لیکن تمہارے اس بول سے اس کو تسلی ہو جائے گی اور اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اس کی بیماری کم ہو جائے گی۔ تو یہ تسلی دی۔ یہ نہیں دیکھنا کہ اس کو بخار ہوا، تکلیف ہوئی، بیماری ایکسیڈنٹ کی کس وجہ سے ہوا، نہیں، جو ہماری ذمہ داری ہم نے وہ پوری کرنی ہے۔ تو مسلمان خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ برتاؤ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ عبرت پکڑ کر کوئی ہدایت پر آ جائیں، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، میڈیا کے اوپر چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی سوچ اور فکر، اتباع سنت صرف یہ کھانے پینے میں اور ان چیزوں میں نہیں ہے، اتباع جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اندر کی فکر تھی، اس فکر کو اپنانا بھی اتباع ہے۔ اس لیے کیوں؟ دلیل اس کی، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ ہے میرا راستہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا حکمت اور بصیرت کے ساتھ، یہ میرا بھی کام ہے اور میرے متبعین کا بھی یہ کام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فکر تھی، یہ غم تھا کہ امت جنت میں چلے جائے، جہنم سے بچ جائے۔ ہم انسانوں کو جہنم رسید کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ تو صرف جنگ کا جب موقع ہوتا ہے نا، اس جنگ میں لڑنا جو ہے نا، اس میں جہنم رسید کرنے والی بات ہوتی ہے، ورنہ جب امن ہوتا ہے نا تو اس وقت کو یہ نہیں کہ ہم کسی کافر کو ایسی مار کے جہنم رسید کر دیں گے، نہیں، پوچھ ہوگی، پھر قتل کی سزا ہوگی۔ تو عام حالات میں تو بلکہ صحابہ کرام تو جنگ کے موقع پہ بھی اس کے متمنی ہوتے تھے کہ کاش کہ ہمارے ہاتھوں ایمان لے آتے، مسلمان ہو جاتے، یہ ہمارے ہاتھوں ہلاک ہو کر جہنم میں نہ جاتے۔ اس لیے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو جہنم میں دھکیلنے کے لیے نہیں آتے ہیں، وہ تو جنت میں لے جانے کے لیے آتے ہیں۔ تو آج یہ سوچ اور فکر آج ہماری ہے ہی نہیں، اس لیے مسلمانوں کو اس چیز کی فکر دلانے کی ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو جگائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے بن جائیں، اپنے ان کرتوتوں کو ہم چھوڑیں جن کرتوتوں کی وجہ سے عذاب مسلط ہوتے ہیں، عزتیں پامال ہوتی ہیں، دشمن مسلط ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔